وما ذلك على الله بعزيز۔ اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ خضر کو قرآن کی یہ آیت بہت بڑا سہارا دے رہی تھی، اس وقت کیونکہ جو ماہی کی حالت تھی وہ سمجھتا تھا۔ ماہی کو بخار کی شدت سے جھٹکے لگ رہے تھے۔ جازیل اور خضر جانتے تھے کہ ماہی کو جو طاقتیں ملی ہیں وہ ماہی کے جسم میں داخل تو ہو گئی ہیں پر ابھی پوری طرح خون میں شامل نہیں ہو سکی۔ آخری پہر چل رہا تھا، اتنے میں فجر کی اذان ہونے لگی۔ خضر اور جازیل نے نماز کی ادائیگی کی اور خضر نے دعا کے لیے بارگاہ پاک پروردگار میں ہاتھ بلند کیے۔ اے میرے مالک، تو ہی کل جہان کا بادشاہ ہے، تو نے ہی اشرف المخلوقات کو خاک سے پیدا کیا اور جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ میرے مالک، تیری ہی ذات بہت بڑی ہے، تو ہی ہمیں اس مشکل دور میں آسانیاں عطا فرما۔ اللہ پاک سبھی نوری، خاکی اور ناری جو تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جو تجھے اور تیرے پیارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان لائے، ان ناری میں سے ایک یہ ناری تیرے آگے سجدہ ریز ہے۔ میرے مالک، تو ماہی کی حفاظت فرما، وہ ایک خاک زادی ہے، اس کو شیطان پر فتح نصیب فرما۔ میرے مالک، میری ماہی بالکل اچھی ہو جائے، اس کو تمام شیطانوں سے بچا کر رکھ۔ مالک، تیری ہی ذات کا بڑا حصار ہے، تو اس کو اپنے حصار میں رکھ۔ میرے مالک، تو نے ہی میرے دل میں اس کے لیے محبت ڈالی ہے اور اس کے دل میں میرے لیے میری محبت پاک ہے۔ میرے مالک، تجھے اپنے حبیب کا واسطہ، تجھے اپنے تیرے پیارے پیغمبر کا واسطہ، تو اس کو میرا نصیب لکھ دے، آمین۔ جازیل نے بھی دعا پوری کی، وہ دونوں ماہی کے قریب آ گئے۔ ماہی ابھی بھی بخار میں تپ رہی تھی۔ جازیل: حکم خضر بادشاہ، تم ماہی کے پاس رہو، میں کوٹھی سے کسی کو لاتا ہوں، میں اس کا بخار کم کر سکتا ہوں، پر ابھی نہیں کر سکتا کیونکہ ہماری طاقتیں ابھی اس کے خون میں مکمل طور پر سریت نہیں کر سکی، اس لیے میں اپنی کسی بھی طاقت کو استعمال نہیں کر سکتا ماہی پر، اسی سے اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ کوئی انسانی طبیب ہی اس کا علاج کرے تو بہتر ہے، تم اس کا مکمل خیال رکھنا، میں ابھی کوٹھی میں جا کر کسی کو بلا کر لاتا ہوں۔ جو حکم بادشاہ۔ خضر کمرے سے باہر چلا گیا، اس کے قدم بنگلے کی داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ خضر نے ڈور بیل بجائی اور کسی کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں جمال صاحب نے دروازہ کھولا۔ خضر کو اپنے سامنے اس ٹائم دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ کیا بات ہے بیٹا، سب خیریت ہے نا؟ خضر: صاحب جی، ماہی کو بہت تیز بخار ہے اور اس کو بخار میں جھٹکے بھی لگ رہے ہیں۔ بخار کی شدت کسی صورت کم نہیں ہو رہی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ جمال صاحب نے سنا تو وہ بھی خاصے پریشان ہو گئے۔ اچھا بیٹا رکو، میرا بھانجا لاہور سے رات کو آیا ہے اور ڈاکٹر ہے، میں اسے جگاتا ہوں، وہ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ ماہی بیٹی میری بیٹی کی طرح ہے۔ جمال صاحب نے فیصل کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی دانیال نماز ادا کر کے اٹھا۔ اس نے اپنے ماموں کو دیکھا اور سلام کیا۔ ارے ماموں، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا۔ اتنے میں فیصل بھی دونوں کی باتوں پر جاگ گیا۔ کیا بات ہے اب صبح صبح؟ بیٹا، ہمارے سرونٹ کوارٹر میں ایک بچی ہے، ماہی۔ ماہی کے نام پر فیصل مکمل طور پر چوکنا ہو گیا۔ جی جی ماموں بولیے، کیا بات ہے؟ بیٹا، اس بچی کو بہت تیز بخار ہے، بخار سے جھٹکے لگ رہے ہیں۔
ابھی دوسرا ملازم آیا قرآن اور کو اس نے اتارنے بتایا یا ہے بنانے وہ ہم پر سے مدد شیاطین کو طلب کر قدرت رہے نہیں۔ ہیں۔ وما ماہی کے تنزلت نام به پر دانیل کے لبوں پر بھی الشياطين مسکراہٹ آ وما گئی۔ اس لیے ينبغي فیصل نے لهم اسے اپنی اس وما محبت کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ دونوں کزن تو تھے يستطيعون۔ پر اور بہت اس گہرے قرآن کو دوست بھی تھے۔ شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے، ٹھیک ہے ماموں، یہ آپ کام جائیں، نہ میں تو ان ابھی کو جا کر سزاوار دیکھتا ہے ہوں۔ اور نہ وہ اس کی جمال طاقت کمرے سے رکھتے باہر ہیں۔ چلے گئے۔ فیصل سورہ اور دانیل الشورى دونوں کوارٹر کی آیت جانب بڑھ نمبر پڑے۔ 210 دانیال نے 211۔ ماہی کو چیک کیا تو بخار بہت ہی تیز تھا۔ اس نے خضر سے کہا کہ ٹھنڈے پانی میں پٹیاں بھگو کر اس کے ماتھے پر رکھیں۔ فیصل کی نظر ماہی کے چہرے پر تھی جو بخار کی شدت کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ ماہی دنیا سے بالکل بیگانی پڑی تھی۔ دو لوگ ایک ہی محبت کی آگ میں جل رہے تھے۔ ایک کی محبت یک طرفہ تھی جبکہ دوسری کی کل کائنات تھی۔ دونوں کے دل میں برابر ہی درد اٹھ رہا تھا اور اس وقت مطلوب ساکت تھا اور طالب ہی اس کے گرد گھوم رہے تھے۔ میں نے یہ کچھ انجیکشن لکھے ہیں، آپ جا کر لے آئیں، میں ان کو انجیکشن لگا دوں گا، دوپہر تک یہ ہوش میں آ جائیں گی اور بخار بھی ٹوٹ جائے گا۔ خضر نے پرچی لی دانیال کے ہاتھ سے اور انجیکشن لینے چلا گیا، پر اس کا دل ماہی کے پاس ہی تھا۔ اتنے میں فرید کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظر ماہی پر پڑی تو حیران رہ گیا۔ اسے اس آدم زادی پر بہت ہی ترس آیا کیونکہ بخار کی وجہ سے وہ بالکل اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی۔ اسماعیل کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی۔ جس لڑکی نے اسے اتنی خوب کھری کھوٹی سنائی تھی آج وہ بے بس پڑی تھی۔ تم انسان ہم جنات کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ماہی کے قریب ہوا اسے چھونے کے لیے۔ اسے ایسا زوردار جھٹکا لگا کہ پیچھے جا گرا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ خضر کا کوئی ساتھی یہاں موجود بھی ہو سکتا ہے۔ جازیل نے اسماعیل کو ایسا دھکا دیا کہ وہ نیچے زمین پر جا گرا۔ اسماعیل سمجھ چکا تھا خضر نے ماہی کو اکیلے نہیں چھوڑا، اس پر حصار باندھ کر گیا ہے۔ آج تو یہ بچ گئی پر آنے والے وقت میں نہیں بچے گی۔ وہ غصے سے ماہی کی طرف دیکھتے ہوئے پلٹ گیا اور جازیل پریشان ہو گیا کہ وہ خضر کو اس بارے میں بتائے یا نہ بتائے، کیونکہ پانی اب سر سے بہت اونچا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بے چینی سے خضر کا انتظار کرنے لگا۔ عمران صاحب، آپ کی بھانجی بہت زیادہ بیمار ہے، دانیال نے اسے چیک کیا ہے، انجیکشن دے دیے ہیں، انشاءاللہ دن تک وہ ٹھیک ہو جائے گی، جمال صاحب نے بتایا۔ سب ٹی وی لاؤنج میں جمع تھے۔ رضیہ بیگم اور شکیلہ بیگم کی تو جیسے تیوری چڑھ گئی۔ عمران مرزا اور فرحان مرزا دونوں ماہی کی عیادت کے لیے سرونٹ کوارٹر میں چلے گئے، جبکہ ان کے بچے بھی اپنی ماؤں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس بات کو اگنور کر گئے۔ رضیہ تم کیوں نہیں گئی ماہی کو دیکھنے کے لیے؟ یہ شمع بیگم تھی، وہ تمہارے گھر کے بچی ہے، جو اس کی عیادت کراؤ، اس کے دل کو بھی تسلی ہو جائے گی۔ تم لوگ تو اس بچی کا دیا ہوا سب کھاتے ہو، پھر اس بچی سے ہی اتنی نفرت کیوں کرتے ہو؟ وہ بہت ہی نیک بچی ہے، وہ سب کا اتنا خیال رکھتی ہے، تو اس حالت میں اس بچی کا خیال تم لوگ رکھو۔ کل بارات بھی ہے، وہ بچی صحت یاب ہوئی تو شادی میں شامل ہوگی انشاءاللہ۔ بیگم ماہی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، یتیم بچی ہے اور یتیموں کا اللہ وارث ہوتا ہے، اور اللہ کبھی بھی اپنے بندوں پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ عمران اور فرحان ماہی کے کمرے میں داخل ہوئے تو خضر ماہی کو سہارا دے کر
बैठा रहा था। माही को होश आ चुका था। वो इसके लिए सूप बना कर लाया था। फरहान मिर्ज़ा और इमरान मिर्ज़ा ने जब माही की तरफ देखा तो ऐसा लगा जैसे वो सदियों की बीमार हो। इनको अपना आप बहुत गिरा हुआ महसूस हुआ। माही ने कोई गिला शिकवा नहीं किया, बल्कि बहुत खुश हुई। मामू, यहाँ आपके बैठने के लायक जगह तो नहीं है, फिर भी आपसे कहूँगी कि वो 2 कुर्सियों पर बैठ जाएं। खज़र ने 2 कुर्सियाँ इन दोनों के लिए आगे की। उन्होंने माही के सर पर पहली बार दस्तशफ़क़त रखा और माही ज़ब्त ही ना कर पाई। जब से इसके माँ बाप मरे थे, आज पहली बार इसके मामू ने इसके सर पर दस्तशफ़क़त रखा। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सब्र करो बेटा, अल्लाह सब ठीक करेगा। इमरान साहब को अपनी ही आवाज़ किसी गहरे कुएं में से आती हुई महसूस हुई, क्योंकि उन्होंने तो कभी माही से हमदर्दी के 2 बोल ही नहीं बोले थे। वो थोड़ी देर पास रहे और फिर चले गए। खज़र माही के करीब आया और इसको अपने सीने से लगा लिया। माही मेरी जान, तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मैं बहुत परेशान हो गया था। बहुत दुआ की अपने पाक परवरदिगार से तुम्हारे लिए। मेरी जान, मैं तुमसे अलग होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम्हारी ऐसी हालत ने मुझे बहुत डरा दिया। मैं ठीक हूँ खज़र, बस एक ही बात का अफसोस है। वो क्या मेरी जान? मुझे बताओ, किस बात का अफसोस है? कि मैं अपनी सल्तनत को ही ना देख सकी। खज़र मुस्कुराया और अपने प्यार की मेहर इसकी पेशानी पर सिफ्ट की। मेरी जान, तुम ठीक हो जाओ तो हम फिर चलेंगे। पहले उस्ताद महतरम से मिलना लाजमी था, इसलिए सबसे पहले तुम्हें इनसे मिलवाया है। वो लोग तुम्हारी अयादत के लिए इंसानी रूप में आ रहे हैं। क्या सच में? हाँ जी मेरी जान, सच में। अभी कुछ ही देर में वो आ जाएंगे। तब तक तुम ये सूप लो और इसके बाद ये टैबलेट भी लो। माही नहीं खज़र की बात पर अमल किया। इसको भी आने वाले मेहमानों का बहुत शिद्दत से इंतज़ार था, क्योंकि आने वाले भी कोई आम मेहमान नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उस्ताद महतरम। वालेकुम सलाम बाबा। माही ने भी आने वालों के सलाम का जवाब दिया। ये सभी वही नफूस थे जो कल रात गार में मौजूद थे। जाफा और ज़रियाब ने माही के सर पर दस्तशफ़क़त रखा। आप कैसी हो बेटा? बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब बस थोड़ी कमज़ोरी महसूस हो रही है। मुझे पता ही नहीं चला कि रात मुझे क्या हुआ और कब मैं वापस आ गई। ज़रियाब मुस्कुराया और बोला, बेटा इंशाअल्लाह जल्दी ठीक हो जाओगी। बस ये थोड़ी सी तकलीफ़ थी जो तुम्हें बर्दाश्त करना था। अब इंशाअल्लाह तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। सबने साथ ही इंशाअल्लाह कहा। बेटा, जो ताकतें तुम्हें मिली हैं, इनका इस्तेमाल हमेशा अच्छी जगह पर करना। तुम्हें तकलीफ़ इसलिए हुई है कि तुम कोई आम नहीं हो जो चले काटे हुए। तुम एक आम सी इंसान हो जो पाकीज़ा और परहेज़गार हो। अल्लाह की मदद से हमने वो ताकतें तुम्हारे खून में शामिल कर दी हैं। आने वाले मुश्किल दौर में तुम इन ताकतों का सही इस्तेमाल करना। इन ताकतों के साथ साथ तुम्हारे दफ़ा के लिए इस किताब के साथ एक खंजर मौजूद है। वो खंजर तुम अपने दफ़े के लिए इस्तेमाल करना। इस खंजर के बारे में तलवात के चेलों को कुछ भी पता नहीं है। वो इस खंजर से बेखबरी में मारे जाएंगे। इस कुरान को शैतान नहीं लाए, ना वो इसके काबिल हैं, ना उन्हें इसकी ताकत है। तुम अल्लाह पाक की कलाम से मदद लेना और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुमको अपने कलाम की मदद से इस आजमाइश से पूरा पूरा बचाएगा, क्योंकि अल्लाह के कलाम में सबसे ज़्यादा ताकत है और शैतान इस कलाम से दूर भागते हैं। बेटा, अल्लाह के कलाम से अपने दिल को रोशन रखना। मुश्किल वक्त में यही कलाम काम आएगा। हम वक्तन फ़ौक़्तन तुम्हारे पास आते रहेंगे और तुम्हें बुलाते रहेंगे और तुम्हारी मदद और रहनुमाई करते रहेंगे। खज़र जी उस्ताद महतरम, तुम मेरे साथ बाहर आओ। खज़र ज़रियाब के साथ बाहर चला गया।
خضر مجھے ماہی کے کمرے میں اور اس گھر میں اسماعیل کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے اپنی خوشبو کو حصار میں باندھ رکھا ہے تاکہ تم لوگ محسوس نہ کر سکو، لیکن مجھے پاک پروردگار نے وہ طاقت دی ہے کہ میں اس کی خوشبو کو محسوس کر سکتا ہوں۔ وہ شیطان اس گھر میں موجود ہے، کسی روپ میں ہے، یہ مجھے نہیں پتا۔ اب ماہی کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، اپنا خیال رکھنا اور ماہی کا بھی خیال رکھنا۔ وہ سب انسانی روپ میں گیٹ سے باہر کی جانب چلے گئے۔ نہ ہی کسی نے ان کو آتے دیکھا اور نہ ہی جاتے دیکھا۔ قدرت بھی محبت کرنے والوں پر کیسے کیسے امتحان لاتی ہے، کوئی خاک زادی اور کوئی آتش زدہ۔